مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں آج آپ سب کی خدمت میں خداوند خدا کے کلام کو پیش کر سکوں۔ اس کے بعد مجھے اس بات میں خوشی محسوس ہوگی کہ میں آپ سب لوگوں کا جو یہاں پر خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں چیئرمین کنونشن علی جناب پادری کینتھ گل صاحب کا اور ایلڈر اعجاز گل صاحب کا جوائنٹ سیکرٹری کنونشن ہیں، وائس چیئرمین علی جناب بابو ناصر یونس صاحب کا اور سیکرٹری کنونشن ماسٹر سیمسن فرینک کلاریا صاحب کا، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ماسٹر سلیم الماس صاحب کا جو کنونشن کے خزانچی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں 58 4R کی سیشن کا کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو اس بات کے لیے مدعو کیا کہ میں آپ سب کے سامنے خداوند کے کلام کی خدمت کو پیش کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں ان بچوں کا جنہوں نے یہاں سے آتے ہوئے ویلکم کیا۔ یہاں پر سنڈے اسکول کے بچوں نے خوبصورت ٹیبلو پیش کیے، کوائر کے لیے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں تمام ہم خدمت بھائیوں کا، پاسبان صاحبان کا جو آج ہمارے ساتھ ہیں اور خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم آج اپنے مضمون کی طرف جانے کی کوشش کریں گے چونکہ آج پہلا دن ہے۔ پہلے دن کی مناسبت کے اعتبار سے ہم جو ذمہ داری مجھے دی گئی میں اس کے مطابق رہنے کی کوشش کروں گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس میں سے ہم آج اپنی سندی آیت کو دہرائیں گے، دیکھیں گے، اس کا ورد کریں گے۔ عہد جدید میں سے فلپس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا دوسرا خط اور اس کی 5ویں آیت کو خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اس طرح مرقوم ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ ہم اپنے سروں کو چند لمحوں کے لیے خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق زندہ پیارے آسمانی خداوند خدا، ہم بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا خدا عظیم ہے، رحمتوں کا باپ ہے، فدیہ دینے والا یسوع ہے۔ جب تیرے کلام مقدس کو خداوند سیکھنے جا رہے ہیں، سیکھنے اور سکھانے کے سارے عمل میں ہمارا ہادی، رہنما اور مددگار ہو۔ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع المسیح کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے اور تجھ سے پا لیتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، آج کا دن جو ہماری زندگی میں 58 4R کے ساتھ مل کر 26ویں متحدہ مسیحی کنونشن کا آغاز ہوا اور مضمون رکھا گیا حقیقی مسیحی زندگی، اور سندی آیت کے طور پر متن دیا گیا فلپس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ چونکہ بائبل مقدس کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں، بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں
تو مصنفین کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے جو خدا کے مکاشفات سے، الہام سے تحریر کیا گیا۔ مکاشفہ کیا ہے؟ دنیا میں دو طرح کے مکاشفات پائے جاتے ہیں۔ پہلا جو عام مکاشفہ ہے اور دوسرا خاص مکاشفہ ہے۔ عام مکاشفہ خدا نے ہر اس آنکھ کو دیا، ہر اس زندگی کو دیا جو اس دنیا میں آنکھ کھلتی ہے اور سانس زندگی لیتی ہے۔ جب ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں تو سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف غروب ہوتا ہے، چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ تعلیم رکھنے والے افراد جو بچے اسکول میں جاتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے ایک نظام کو مرتب کیا، ہر ایک چیز اپنے مدار میں گھومتی ہے، ہر ایک حصہ اپنے مدار میں قائم رہتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اس نظام کو تو ہواؤں کا چلنا، درختوں کا زمین سے اگ کر بڑے ہو جانا اور ایک نظام ہمیں نظر آتا ہے اس کائنات میں، تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ کون سی ایسی ہستی ہے جس نے ایک خوبصورت نظام بنایا، مختلف مفروضے، مختلف تحقیقات، مختلف مشاہدات جو ہیں وہ سائنس میں آ گئے اور انہوں نے مختلف باتیں کی لیکن ابھی تک ثابت نہیں کر سکے ماں سوائے بائبل مقدس کے کہ دنیا کی جو تخلیق ہے، دنیا کا جو بنایا جانا ہے وہ کس انداز میں بنا ہے، وہ کس طرح بنایا گیا، اور ایک ترتیب بائبل مقدس میں دی گئی ہے۔ اور جب ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ خدا نے ایک نظام بنایا ہے، اور جب وہ نظام انسان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کون سی ذات ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے، کون سی ذات ہے جس نے یہ نظام مرتب کیا ہے۔ اور دوسرا مکاشفہ جس کے بارے میں ہم عام فہم زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاص مکاشفہ ہے، اور خدا نے اپنے خاص لوگوں کو عطا کیا ہے، خدا نے اپنے خاص لوگوں کو دیا ہے، اور وہ مکاشفہ خداوند کا کلام مقدس ہے، خدا کا کلام ہے جو اس نے اپنے خاص اور مقرر لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا آج کا مضمون ہے، حقیقی مسیحی زندگی، جب ہم لفظ حقیقی پر بات کرتے ہیں تو معنی مفہوم دیکھنے کی غرض سے حقیقی کے لیے جو معنی فروز اللغات میں استعمال کیے گئے وہ معنی ہیں کہ ایسی چیز جو جس کی کوئی حقیقت ہے، ایسی چیز جو بے حقیقت نہ ہو، جس پر یقین کیا جائے، ایسی چیز جو ایک جگہ پر قائم ہوتی ہے، جس کا وجود ہوتا ہے، ایسی حقیقت جو جھوٹ کے پلندے پر مبنی نہ ہو، وہ حقیقی ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ مسیحی کے لیے جو استعمال کیا گیا، جب ہم مسیحی کی بات کرتے ہیں تو مسیحی کے لیے جو بائبل مقدس میں الفاظ استعمال ہوئے وہ یہ ہیں کہ مسیحی وہ ہے جو مسیح خداوند کا پیروکار ہے، سادہ سی بات یہ ہے۔ اور مسیحی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے، اعمال کی کتاب میں اس کا سب سے پہلے ذکر ملتا ہے، مسیح کی پیروی کرنے والے مسیحی کہلائے۔ اور جب ہم مسیحی کی بات کرتے ہیں تو مسیحی ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ مسیحی کیا ہے؟ جب ہم مسیحی کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بیشتر کہ ہم مسیحی، حقیقی مسیحی زندگی پر غور کریں، سب سے پہلے زندگی کے وجود کی بات کرتے ہیں۔ جب زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی رکھنے کے لیے، زندگی اختیار کرنے کے لیے خدا نے انسان میں جو مردہ تھا، انسان جو خاک سے بنا تھا، جو آدم تھا، اس میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہو گیا۔ جس طرح گزرے ہوئے وقت میں ہمارے بزرگ پادری صاحب نے اس بات پر تھوڑی سی بات کی ہے، لیکن جب ہم ان حصوں کو معنی مفہوم کے طور پر دیکھیں گے تو اردو زبان میں زندگی کے لیے لفظ زندگانی
اور زندگی استعمال کیے گئے کہ ہیں۔ فروز اللغات کے مطابق یہ فارسی کا لفظ ہے اور مؤنث ہے، اس کے معنی زیست، حیات یا عمر کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی، زندگانی انسان کے زندہ رہنے، جینے یا حیات رہنے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے لیے دن، مہینے اور سال مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جو دنیا میں بہترین پہلے درجے کی زبان ہے، انگریزی زبان میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لائف ہے، اور پاپولر ایکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا ترجمہ زندگی کیا گیا ہے۔ مختلف تراجم کیے گئے۔ پہلا جو ہے وہ زندگی کیا گیا ہے، اسے زمانہ، عمر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ زندہ رہنے والی چیزوں کے لیے، زندہ رہنے کے عمل کے لیے، ان معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالات زندگی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان معنوں سے کئی خیالات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ زندگی کے متعدد پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ، جیسے کہ پہلے ہی اردو زبان میں اس کے معنی اور مطالب دیکھ چکے ہیں، یہ زمانہ عمر زندگی کی میعاد، مدت یا عرصہ ہے، اور یہ تمام جانداروں کے لیے زندگی میں تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم لائف کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جتنے بھی جاندار ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، وہ تمام زندگی کے معیار میں آتے ہیں، زندگی کے اس دورانیے میں آتے ہیں جو یہاں پر زندگی بسر کی جاتی ہے۔ آغاز اور اختتام کے درمیانی عرصے کو زندگی کا نام دیا گیا ہے۔ جب ہم کسی بچے کی پیدائش کو دیکھتے ہیں، اس کا زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے، تو ان دونوں عرصوں کے درمیان کے حصے کو زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زبانیں ہیں جو آج کے دور میں استعمال کی جاتی ہیں، اور جب ہم بائبلی نقطہ نظر سے ان الفاظ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بائبل کی دو زبانیں جو بہت زیادہ استعمال کی گئی ہیں، جیسا کہ پرانے عہد نامے کی زبان عبرانی ہے اور نئے عہد نامہ کی زبان جو ہے وہ یونانی ہے، اور عبرانی زبان میں زندگی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ 3 الفاظ زندگی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے جس کا مطلب ہے چلنا پھرنا، اس کا مطلب لیا جاتا ہے، اور یہ لفظ عبرانی زبان میں حیام ہے۔ اس میں فعل یا عمل کا خیال پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی وہ قوت ہے جو حرکت کرتی ہے، اور نیستی اور زندگی کے عدم وجود کے خلاف استعمال ہونے والی اصطلاح ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ کے مطابق زندگی، روشنی، خوشی، معموری کی تربیت اور شخصیت کو باہر نکال کر لاتی ہے اور شخصیت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کا تقابل تاریکی، غم، خالی پن، انتشار، سکوت اور خاموشی سے کیا گیا ہے۔ جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، یہ پہلا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چلنا پھرنا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جو عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا جس کا مطلب دم ہے، وہ ہے نفس، اور اس کا مطلب ہے دم۔ یہ لفظ ایک شخص کی شخصیت کی ذات کی عکاسی کرتا ہے، اور انسان اور جانوروں دونوں کے لیے، بلکہ زندہ اور مردہ حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو دم ہے وہ دو حالتوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب دم انسان میں پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہو گیا۔ دوسری حالت کیا ہے؟ جب دم نکال لیا گیا تو وہ مردہ ہو گیا۔ دم جو ہے وہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں استعمال کیا گیا، یہ معنیوں کے اعتبار سے جان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے سادہ معنی زندگی کے ہیں۔ مرنے سے مراد دم نکل جانا، اور زندہ ہونے سے مراد دم کا واپس آنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دم خون میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بات تیسرے لفظ کے لیے ہمارے سامنے نکلتی ہے وہ رواح ہے۔ روحا جو استعمال کیا گیا، اس کے معنی روح یا سانس کے ہیں۔
یہ ایک قوت ہے جو زندہ اور مردہ میں فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو زندہ اور مردہ شخص میں قوت پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری عہد جدید کی جو زبانیں ہیں ان میں بھی اس کے کچھ مطالب پائے جاتے ہیں۔ یونانی زبان میں پہلا لفظ بائیوس استعمال کیا گیا ہے، اور بائیوس اس سے مراد زندگی کا عرصہ، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے لوازمات ہیں۔ یہ لفظ زندگی کے لیے مقدس مرکز، مقدس یوحنا اور مقدس پالوس نے استعمال کیے ہیں۔ ان تینوں میں ایک جیسے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر مقدس مرکز یسوع مسیح کے الفاظ میں کنگال بیپاری کی نادادی کی حالت میں سب کچھ ڈال دیتا ہے۔ اس مقصد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول یہاں پر امن اور آرام کے معنیوں کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم فلپس کے خط کی بات کرتے ہیں تو فلپس کا خط جو ہے یہ بڑی خوشی، شادمانی اور امید کا خط ہے۔ جب ہم اس خط کی بات کرتے ہیں تو اس خط میں فلپس کی کلیسیا کو تاکید کی جا رہی ہے۔ اس خط میں جب ہم زندگی گزارنے کو دیکھتے ہیں تو پالوس یہاں پر یوحنا رسول محتاج کو بیان کرتا ہے کہ جو زندگی کے محتاج ہوتے ہیں، یوحنا بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور تینوں نے یہاں پر زندگی کے لیے وسیلہ کا بیان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی چلنے پھرنے والی قوت کا نام ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے وسائل چاہیے۔ جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، زندگی چلنے پھرنے کا نام ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے وسائل درکار ہیں، وسائل درکار ہیں۔ اور وسائل میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وسائل میں صحت اور سلامتی آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے، زندگی گزارنے کے وہ تمام لوازمات آتے ہیں جو زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں مدد کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان حصوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے آگے چل کر تو ایک اور مطلب جو زندگی کا ہے وہ زوئے ہے، اور زوئے نیو بائبل ڈکشنری کے مطابق اصطلاح جو زندگی کے لیے استعمال کی گئی ہے وہ زوئے ہے، یوحنا کی تصنیف میں عام استعمال کی گئی ہے۔ عہد جدید کی روح سے یہ قیامت کے بعد کی زندگی کا بیان کرتی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے، زوئے وہ زندگی کی حالت ہے جو قیامت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتی ہے۔ اور یہاں پر بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا کی ذات عارضی زندگی میں نہیں آتی۔ زندگی زمینی زندگی اور زندگی وہ زندگی ہے جس میں سزا، گناہ اور گناہ کے تابع رہنے کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم زمینی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک خصلت پائی جاتی ہے، اور وہ خصلت کیا ہے؟ انسان گناہ کی حالت میں رہتا ہے اور سزا اس کے حصے میں ہے، اور اس کے بعد وہ گناہ کی سزا سے آزاد ہو جاتا ہے جب اس بدن کے وطن سے جدا ہوتا ہے۔ جو زمینی زندگی ہے، حقیقی مسیحی زندگی ایسی زندگی ہے جو غیر فانی ہے۔ حقیقی مسیحی زندگی ایسی زندگی ہے جو غیر فانی ہے، اس کو زوال نہیں، اس میں گناہ، پریشانی، مصیبت، اثرات اور سزا کا وجود نہیں، اس کو بقا حاصل ہے، اور امن و ایمان، سلامتی، کثرت اور سکونت کی زندگی ہے۔ یہی ہمارا آج کا مضمون ہے۔ جب ہم اپنے مضمون حقیقی مسیحی زندگی کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس بھری پڑی ہے حقیقی مسیحی زندگی پر بات کرنے کے لیے۔ جس طرح ہمارا متن جس کو ہم نے تلاوت کیا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا۔ جب ہم حقیقی مسیحی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا اور وہ جیتی جان ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہم دوسری اطراف میں اترتے ہیں، دوسری اطراف میں آ کر جب ہم حقیقی طور پر، کامل طور پر یہ کاملیت کو بیان کرتی ہے، یہ خدا کی اس ذات کو بیان کرتی ہے جس میں حقیقت پائی جاتی ہے، یہ خدا کی اس ذات کو بیان کرتی ہے جس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اور یہاں پر ہم نے گزرے ہوئے وقت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بھائی نے پادری صاحب نے، پادری
ہمارے بزرگ نے، پادری صاحب نے ہمارے لیے مجھے کچھ باتیں اس حوالہ سے بتائی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ 7 چیزوں کا ذکر غالباً انہوں نے کیا، اور 7 چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 چیزیں جو اس متن میں پائی جاتی ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ پہلی بات کہ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ دوسری بات، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ٹھیک ہے جی، سوری۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ 7 چیزیں ہیں جو مسیح کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو پست کر دیا، اپنے آپ کو انسان کے مشابہ کر دیا، اپنے آپ کو انسان کے برابر کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا۔ فرما برداری خدا کی ذات کا حصہ ہے، اور یہاں تک رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ سربلندی خدا کو انعام میں ملی۔ جب وہ یہاں تک وفادار رہا تو سربلندی شروع ہو گئی، اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بہترین ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ اور 3 باتیں یہاں پر ہمارے بھائی نے، پادری ذیشان صاحب نے بتائی کہ خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، خدا نے ان کو اس کے تابع کر دیا۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ جب اس نے 7 طرح سے اپنے آپ کو خالی کیا، اور پھر اسی طرح 7 چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدا میں جب خالی کر دیا، تو 7 چیزوں میں سرفرازی دی گئی، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہر ایک زبان اس کے لیے اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم حقیقی مسیحی زندگی کی بات کرتے ہیں، حقیقی مسیحی زندگی کے لیے سب سے پہلے مسیحی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ مسیحی زندگی کیا ہے؟ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، خاندانی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ مسیحی کون ہوتا ہے؟ مسیحی وہ ہوتا ہے جو مسیح کی پیروی کرتا ہے۔ مسیحی وہ ہوتا ہے جو مسیح کے تابع ہوتا ہے۔ ہم سب، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے خداوند کو قبول کر لیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں میں نے خدا کو قبول کر لیا ہے۔ میرے عزیزو، مسیحی وہ ہے جس کو خدا قبول کر لے۔ مسیحی وہ ہے جس طرح پانی پر چلتے ہوئے خداوند یسوع المسیح کو اس کے شاگرد نے کہا اگر تو حکم کرے تو میں تیری طرف چل کر آؤں، تو جب وہ چلا تو وہ ہوا کو دیکھ کر ڈر گیا اور ڈوبنے لگا، اور خدا نے کہا، اس نے کہا اے خداوند مجھے بچا لے، اے خداوند میں ڈوب رہا ہوں۔ خدا کے ہاتھ کو اس نے بڑا ہوا پایا۔ خدا نے کہا کہ اس کو اپنا ہاتھ بڑھا کر باہر نکال لیا۔ جب باہر نکال لیا تو خدا کے الفاظ کیا تھے کہ اعتقاد رکھ، خطر جمع رکھ، ڈرو مت، خطر جمع رکھو۔ اور جب خدا ہم کو قبول کر لیتا ہے، جو زندگیاں یاد رکھیں خدا میں قبول ہو جاتی ہیں، وہ زندگیاں مسیحی زندگی ہے۔ جن کو خدا قبول کر لیتا ہے، دراصل مسیحی زندگی کا، حقیقی مسیحی زندگی کا جو مطلب بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حقیقی مسیحی لوگ ہیں وہ خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔
خدا نے ان کو چن لیا ہے اپنے جلال کے لیے، خدا نے ان کو مقرر کر رکھا ہے اپنی زندگی کے لیے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خدا اس مسیحی کو پسند کرتا ہے جو حقیقی طور پر اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کر لے، جو حقیقی طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، جو حقیقی طور پر اپنے آپ کو خدا کے ساتھ پیوست کر لے۔ اور حقیقی مسیحی زندگی وہ گزارتا ہے جس کا مزاج مسیح خداوند جیسا ہو جاتا ہے۔ اور مزاج کے بارے میں یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا انگریزی زبان میں وہ مائنڈ ہے، مائنڈ استعمال کیا گیا ہے، اور مائنڈ پوری شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ انگریزی زبان میں یہاں پر مزاج کے لیے مائنڈ استعمال کیا گیا ہے، اور مائنڈ جو ہے وہ انسان کے دل، ذہن اور خیالات کو بیان کرتا ہے۔ اور مزاج میں ڈھل کر جب کوئی چیز باہر نکلتی ہے، جو پیروی کرتا ہے وہ اس کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ہم مزاج کی بات کرتے ہیں، حقیقی مسیحی زندگی میں ہمیں مسیح خداوند کے مزاج کو اپنانا ہے۔ حقیقی مسیحی زندگی میں ہمیں خداوند یسوع المسیح کے مزاج کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں اس کے 21ویں باب میں تو لکھا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور خدا خود اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ حقیقی مسیحی زندگی ہمیں لے کر جاتی ہے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، ہمیں لے کر جاتی ہے ہمیشہ کی زندگی کے اس معیار کی طرف جہاں پر ہمیں آخری آرام میں کامل زندگی کو بسر کرنا ہے۔ مسیحی وہ ہے جو آج کے دور میں ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، مسیحی وہ ہے جو خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہو کر اس بدن میں رہتے ہوئے تقدیس کے عمل میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان جو 3 مراحل سے گزرتا ہے وہ 3 مراحل نجات کے مراحل ہیں، اور جب نجات کے مراحل میں سے ہو کر گزرتے ہیں تو اس میں ہم نجات کے اس حصے کو دیکھتے ہیں جس میں 3 طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جسٹیفیکیشن ہے، اور جسٹیفیکیشن میں انسان گناہ کی سزا سے بچتا ہے۔ یہ ہو چکا ہے، خدا نے ہمیں چن لیا ہے، ہم مسیحی ہو چکے۔ لیکن جب ہم رومیو کے خط کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تم نے خدا کی تمجید اور شکر گزاری اس کے لائق نہ کی۔ رومیو کا خط اس کا پہلا باب وہاں پر بیان کیا گیا ہے، خداوند کی تمجید اور شکر گزاری اس کی خداوندیت کے لائق نہ کی، بلکہ کیا ہے، باطل خیالات میں پڑ گئے، باطل خیالات میں پڑ گئے۔ باطل خیالات کیا ہے؟ باطل خیالات مسیحی، حقیقی مسیحی زندگی کے برعکس ہیں۔ باطل خیالات کیا ہے؟ لکھا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی صورت اختیار کی، انسان نے انسان کو بے حرمت کیا، ایک جنس نے دوسری جنس کو بے حرمت کیا، خدا کے کاموں کے خلاف تباہ کام شروع کر ڈالے۔ یہ خدا کا وہ حصہ ہے جس سے خدا منع فرماتا ہے، اس کی تعریف، شکر گزاری اس کے لائق کرنی ہے۔ جسٹیفیکیشن ہو چکی، انسان گناہ کی سزا سے بچایا جا چکا۔ اور دوسرا حصہ ہے ری جنریشن، نئی پیدائش کی بات کی گئی ہے۔ انسان پرانی انسانیت ختم کر کے خدا کے جب تابع ہو جاتا ہے، جب خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو پھر سینٹیفیکیشن یعنی تقدیس کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اس میں مسلسل انسان گناہ کی سزا سے بچتا رہتا ہے اور موجودگی سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر یہ عمل جاری ہے موجودہ وقت میں، اس میں گناہ کے زور سے بچنا ہے۔ آج کے دور میں گناہ کی حالت ہے، آج کے دور میں افراتفری ہے، بیرا روی ہے، بے ایمانی ہے، اور لوگ گناہ کے دلدل میں دسے جا رہے ہیں۔ لیکن جو عمل ہے سینٹیفیکیشن کا، اس میں انسان اس گناہ کے زور سے بچتا ہے۔ گناہ کے زور سے کیسے بچا جاتا ہے؟ خاص مکاشفہ، خاص کتاب، خاص علم خدا نے اپنے بیٹے میں ظاہر کر دیا ہے۔
خدا نے اپنے بیٹے میں بائبل مقدس کو قائم کر دیا ہے، خدا نے اپنے بیٹے میں نجات کے کام کو پورا کر دیا ہے، خدا نے اپنے بیٹے میں مسیحی قوم کو ایک راہ دکھائی ہے، خدا نے اپنے بیٹے میں وہ مزاج رکھا جس کے بارے میں خدا ہر ایک زندگی سے تلقین کرتا ہے۔ آج ہم سب میرے عزیزوں یہاں پر جو موجود ہیں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا ہمارے بچے، کیا ہمارے گھرانے جو مسیح میں ہیں، کیا حقیقی مسیحی زندگی کو جانتے ہیں یا نہیں؟ بے شک ہم نعرے لگاتے ہیں، بے شک ہم، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن کیا مسیح کے مزاج کو اپناتے ہیں؟ کیا مسیح کی زندگی کے ان حصوں کو، جس طرح مسیح خداوند نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، ہم ان حصوں میں سے ہو کر گزرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ ہم مسیحی نہیں ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نام کے مسیحی لوگ ہیں۔ بہت خوبصورت مضمون ہے، حقیقی مسیحی زندگی کیا ہے؟ سادہ سی بات یہ ہے، حقیقی مسیحی زندگی یسوع مسیح کو پہننا ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، حقیقی مسیحی زندگی خداوند یسوع المسیح کی زندگی کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں وہ قیمت دے کر خریدے گئے ہیں۔ ہم جو مسیحی ہیں وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، لیپالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جب ہم مسیح کے مزاج کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو پھر سینکٹیفیکیشن کا عمل ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم بتدریج گناہ کی سزا سے بچتے جاتے ہیں، اور اپنے آخری دن میں جو ہم اس بدن میں گزاریں گے، اس آخری دن میں ہم اس حصے سے آزاد ہو کر گلوریفیکیشن کی طرف جائیں گے، اور گناہ کی موجودگی سے بچایا جانا اس میں موجود ہے، اور پھر ہم خدا کے اس حصے میں داخل ہوں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں کوئی مشکل نہ ہوگی، جس میں کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ روپے پیسے کی فکر ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ خدا خود اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ مسیحی جنت کا تصور یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ مسیحی جنت کا تصور یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور وہاں پر اس کی جنت ہوگی، لیکن کن کی ہوگی؟ جو اس دنیا میں غالب آئے گا۔ میرے عزیزو، بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں حقیقی مسیحی زندگی سے دور کرتی ہیں، اس میں مختلف باتیں ہیں، مختلف حصے ہیں۔ جب ہم مسیحی زندگی سے دور ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس میں انسان کے جذبات کی خواہشات ہیں، اس میں انسان کے مزاج کی خوبیاں ہیں، اس میں انسان کے مزاج کی وہ باتیں ہیں جس میں ابلیس آ کر صلاحیت کرتا ہے۔ جب ہم اس کو خالی کر دیتے ہیں ابلیس کے لیے، جب ہم اپنے بچوں کو تلقین نہیں کرتے کہ حقیقی طور پر مسیحی ہونے کے لیے بائبل مقدس کا علم حاصل کریں، جب ہم اپنی زندگی کو خدا کے نظام سے ہٹا لیتے ہیں، مجھے فلاں شخص پسند نہیں ہے جو گرجا گھر میں ہوتا ہے، مجھے فلاں شخص پسند نہیں ہے جو خدا کے گھر میں آتا ہے، اس لیے میں گرجا گھر میں نہیں، مجھے پادری صاحب پسند نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے لیے آتے ہیں، خدا کی ذات کے لیے آتے ہیں۔ جو زندگیاں مزاج کو اختیار کرتی ہیں مسیح خداوند کے، وہ خداوند کے لیے گرجا گھر میں آتی ہیں۔ جو زندگیاں مسیح خداوند کے مزاج پر پورا اترتی ہیں، وہ حقیقی مسیحی خدا کی نظر میں گنے جاتے ہیں۔ خدا ان کو چن لیتا ہے، خدا ان کو مخصوص کر دیتا ہے، خدا ان زندگیوں کو، جو زندگی کا دم خدا نے اپنے لوگوں میں پھونکا ہے، اس زندگی میں زندگانی پائی جاتی ہے، اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم مسیح کے مزاج کو اپنائیں،
ضروری بات یہ ہے کہ 4 باتیں جو اس متن میں پائی جاتی ہیں، جب ہم پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر 4 باتیں ہیں۔ 4 باتیں دوسری آیت میں مرقوم ہے، یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ یہ 4 باتیں ہیں جو مسیح کے مزاج میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جو حقیقی مسیحی کے مزاج میں پائی جاتی ہیں۔ ہم آج اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو کیا ہم یک دل ہیں؟ کیا ہم یکساں محبت رکھتے ہیں؟ ایک جان ہے؟ کیا ہمارا ایک ہی خیال ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یقین کیجئے ہم حقیقی مسیحی نہیں ہیں، بلکہ حقیقی مسیحی وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہو کر، یہ تعلق ہے ایک خدا اور اس کے بندے کے درمیان میں، یہ حقیقت ہے خدا کی اور اس کے بندے کی ذات کی، یہ ایک یونین ہے جو خدا کے ساتھ جڑتی ہے۔ حقیقی مسیحی ہونا خدا کے ساتھ متحد ہونا ہے۔ حقیقی مسیحی ہونا خدا کے ساتھ متحد ہو کر چلنا ہے، کیونکہ ہم قیمت دے کر خریدے گئے ہیں اور خداوند یسوع المسیح کو پہننا ہے۔ خداوند آج کے اس حصہ کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔